گاڑی جلدی صاف کرو، میں نے شہر کے سب سے بڑے وکیل سے ملنے جانا ہے۔ میں چچا کی بات سن کر دل میں ہنس دیا۔ ابا کی وفات کے بعد چچا نے مجھے جائیداد سے بے دخل کر کے ہر چیز پر قبضہ کر لیا تھا اور مجھے حویلی میں ملازم رکھ لیا تھا۔ وہ دادا کی وصیت بدلنے کے لیے شہر کے بڑے وکیل سے ملنا چاہتے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ جس وکیل سے وہ ملنا چاہتے ہیں وہ میں ہی تھا۔ لیکن جب وہ کچہری پہنچے تو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے دنیا لوٹنا کیسا ہوتا ہے یہ کوئی مجھ سے پوچھتا۔ جب آپ کے سارے خواب اپنی آنکھوں سے چھین لیے جائیں تب آپ کیسے کرب سے گزرتے ہیں۔ اس وقت میں ایسے ہی کرب سے گزر رہا تھا۔ میرے اپنے قریبی مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے اور جن پر مجھے سب سے زیادہ مان تھا، سب سے زیادہ اعتبار تھا، انہوں نے میرے سارے اعتبار کو چکنا چور کر دیا۔ کیا پیسہ اتنا ضروری ہے کہ انسان اپنے قریبی رشتوں کو بھول جائے، اپنی انسانیت کے مقام سے گر جائے؟ غم اور تکلیف نے مجھے ادھموا کر دیا تھا۔ میں جو جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنے کا عادی تھا، ہمیشہ ابا کے پیسوں پر عیش کرتا رہا، بڑے بڑے خواب دیکھتے تھے، زندگی کو کبھی سنجیدگی سے نہیں لیا تھا۔ جب میں ملازموں کے ساتھ برا سلوک کرتا تھا تو ابا مجھے کیسے ڈانٹتے تھے، ارے امجد یہ کیا طریقہ ہے کسی انسان سے بات کرنے کا، فوراً معافی مانگو، اس سے بدتمیزی کی تم نے، دل دکھایا غریب انسان کا۔ تب میں جذبذیر ہو کر رہ جاتا، ابا آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، وہ حویلی کا ملازم ہے، ایک عام سا آدمی ہے، اب میں اس سے معافی مانگوں گا، ایسے بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابا غصے سے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور میرے سر پر زور سے چپت لگاتے۔ وہ ملازم ہے تو کیا ہوا، انسان تو انسان ہے نا، ہو سکتا ہے اوپر والے کے ہاں اس کا رتبہ تم سے زیادہ بلند ہو، خبردار اگر تم نے کسی ملازم سے دوبارہ بدتمیزی کی تو۔ اور ہر بار میں بھول جاتا تھا، ہر بار ابا مجھ سے معافی منگواتے اور میں دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتے ہوئے ان کی بات پر عمل کر لیتا تھا۔ مجھے چچا بہت اچھے لگتے تھے، چچا میرے ہی ہم مزاج تھے، ہم دونوں ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے تھے، دونوں کے عادات و مزاج ایک ہی جیسے تھے اور ہم دونوں کو ابا کی باتوں اور ان کے فیصلوں سے شدید اختلاف رہتا تھا۔ اللہ نے میرے ماں باپ کو میرے علاوہ کسی اولاد سے نہیں نوازا تھا۔ ان دونوں اماں نے چچا کی اپنے مائکے کی ایک لڑکی کے ساتھ شادی کر دی تھی جو کہ بہت شریف، سیدھی سادی، سر جھکا کر رکھنے والی اور اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی۔ چچا کا رویہ اس کے ساتھ بہت خراب تھا۔ چچا کو تیز ترار اور پڑھی لکھی لڑکیاں اچھی لگتی تھیں اور اماں نے اپنے جیسی لڑکی کے ساتھ ان کی شادی کرا دی تھی۔ چچا کا چڑچڑا ہونا بنتا تھا۔ میں پڑھائی میں بہت اچھا تھا، بہت ذہین تھا، جو چیز ایک بار دیکھ لیتا وہ میرے ذہن میں نقش ہو جاتی تھی۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ایک بار جب میرے ٹیسٹ ہوئے تو میں نے بالکل بھی تیاری نہیں کی تھی، مگر پھر بھی میرے 10ویں کلاس میں سب سے اچھے نمبر آئے تھے۔ اس دن میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ شکار کے لیے نکل کھڑا ہوا تھا۔ چچا کی دیکھا دیکھی میں بھی چھوٹی عمر میں ہی آوارہ گردیوں اور شکار جیسی سرگرمیوں میں مشغول رہنے لگا تھا۔ اس رات میں دیر سے واپس آیا تو ابا میرا ہی انتظار کر رہے تھے۔ کہاں رہ گئے تھے تم؟ آدھی رات ہو گئی ہے اور اب گھر آئے ہو؟ ابا میں دوستوں کے ساتھ شکار کھیلنے کے لیے گیا تھا۔ تب ابا نے اپنی چھڑی اٹھا لی تھی، انہوں نے مجھے بہت مارا تھا۔ ایسے میں چچا ہمارے بیچ آ گئے تھے۔ چچا نے میری طرفداری کی تھی اس لیے میرا دل ان کی طرف ہمکنے لگا تھا، جبکہ ابا غصے میں چلائے جا رہے تھے، تم اس کی غلط طرفداری مت کیا کرو، میں جانتا ہوں کہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، یہ غلط قسم کے دوستوں میں اٹھنے بیٹھنے لگا ہے، اسے ذرا اپنا اور اپنے ماں باپ کا خیال تک نہیں ہے اور تم بھی اس کی طرفداری کر کے اسے بگاڑ رہے ہو۔ اس وقت مجھے چچا پر بہت پیار آیا تھا، وہ مجھے
میرے کمرے میں لے کر گئے۔ انہوں نے ہی مجھے کچن سے لا کر کھانا دیا، اور پھر اگلے کئی دن تک میں ابا سے روٹھا روٹھا رہا تھا۔ اب میں نے شہر میں داخلہ لے لیا تھا اور شہر میں پڑھنے لگا تھا۔ شہر میں ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ ابا نے مجھے لے کر دے دیا تھا۔ انہیں میرا ہاسٹل میں رہنا پسند نہیں تھا۔ وہ تو میرے ساتھ کسی ملازم کو بھیجنا چاہتے تھے، مگر میں جانتا تھا کہ ملازم کا مطلب تھا ہر وقت نگرانی۔ میں کہاں جا رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، ہر ایک چیز کی اس ملازم کو خبر ہوتی، اور وہ ابا کو بتا دیتا، جو کہ میں کسی صورت بھی گوارا نہیں کر سکتا تھا۔ میں زندگی کو اپنے طریقے سے انجوائے کرنا چاہتا تھا۔ اس وقت میں یونیورسٹی سے لوٹ رہا تھا جب مجھے گھر سے کال آئی تھی، جسے سن کر میں کتنی دیر تک کچھ بول ہی نہیں پا سکا تھا۔ اماں ابا مجھ سے ملنے کے لیے شہر آ رہے تھے۔ راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ دونوں ہی جاں بحق ہو گئے تھے۔ یہ خبر سن کر تو کتنی دیر تک میں کچھ بول ہی نہیں سکا تھا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے روشن دن ہو سکتا تھا، کیونکہ میں نے اپنے کالج کے ایک اہم امتحان میں کامیابی حاصل کی تھی، لیکن تقدیر نے میرے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ میں شہر کے اپنے چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں بیٹھا ابا کے فون کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح مجھے مبارکباد دینے والے تھے۔ اچانک فون کی گھنٹی بجی، مگر دوسری طرف ابا کی پرجوش آواز نہیں بلکہ ایک اجنبی کی سرد اور لرزہ خیز آواز تھی۔ کیا آپ چودھری امجد کے بیٹے بول رہے ہیں؟ آپ کے والدین کی گاڑی کو ایک موڑ پہ حادثہ پیش آیا ہے، وہ دونوں اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اتر گئے۔ میں کتنی دیر تک ساکت بیٹھا رہا، مجھے کچھ ہوش نہ تھا۔ میرے سر سے وہ سایہ اٹھ گیا تھا جس نے مجھے کبھی کڑی دھوپ نہیں لگنے دی تھی۔ میں جب گاؤں پہنچا تو حویلی کے در و دیوار ماتم کر رہے تھے۔ جنازے اٹھے، تدفین ہوئی اور اس کے ساتھ ہی میری وہ زندگی بھی دفن ہو گئی جس میں میں ایک لاڈلا شہزادہ تھا۔ والدین کے انتقال کو ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ چچا، جو کبھی میرے سامنے بیگی بلی بنے رہتے تھے، ان کے تیور بدل گئے۔ ایک شاموں میرے لیے پاس آئے، ان کے چہرے پر جھوٹی ہمدردی کے نقاب تھے۔ بیٹا امجد، تمہارے ابا اب پر شہر کے بہت سے لوگوں کا قرضہ تھا، اب وہ لوگ حویلی پر قبضہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ان کاغذات پر دستخط کر دو تاکہ میں قانونی طور پر تمہارا محافظ بن سکوں اور یہ جائیداد بچا سکوں۔ میں جو غم کی شدت میں ڈوبا ہوا تھا، میں نے سوچا بھی نہیں کہ میرا اپنا خون مجھ سے غداری کرے گا۔ میں نے بغیر پڑھے دستخط کر دیے۔ چند دن بعد جب میں نے چچا سے جیب خرچ مانگا تو انہوں نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر رسید کیا۔ کیسا خرچہ؟ اب اس گھر میں ایک ایک اینٹ میری ہے۔ تم یہاں صرف ایک یتیم کی حیثیت سے رہ رہے ہو، اور اگر یہاں رہنا ہے تو نوکر بن کر رہو، ورنہ باہر کی گلی تمہاری انتظار کر رہی ہے۔ مجھے بعد میں علم ہوا کہ وہ جائیداد کی منتقلی کے کاغذات تھے جن پر میں نے نادانی میں دستخط کیے تھے۔ چچا نے اپنی دوسری شادی کر لی۔ ان کی نئی بیوی بالکل ان کے نقش قدم پر تھی۔ وہ دونوں مل کر مجھ پر ظلم کا پہاڑ توڑنے تھے۔ مجھے حویلی کے اسپتال کے پاس ایک بوسیدہ کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ وہ ہاتھ جو کبھی قیمتی قلم پکڑتے تھے، اب بھینسوں کا گوبر اٹھانے اور حویلی کی صفائی کرنے پر مجبور تھے۔ چچا ذرا سی بات پر مجھے پلیٹ سے مارتے۔ جب میری پہلی چچی، جو نہایت نیک خاتون تھیں، مجھے بچانے آتی تو چچا انہیں بھی دھکے دیتے اور برا بھلا کہتے۔ چچی میرے لیے چپ چاپ کر کھانا لاتی اور میرے زخموں پر مرہم رکھتی۔ کہتی، امجد بیٹا، تمہارے ابا نے تمہیں بہت ارمانوں سے پالا تھا، تم نے ان کا نام روشن کرنا ہے، یہ ظلم عارضی ہے۔ چچی نے ہی مجھے اپنی چھپی ہوئی رقم سے کتابیں خرید کر دیں اور میری فیس ادا کی۔ میں سارا دن مشقت کرتا اور رات کو چھپ کر لالٹین کی روشنی میں قانون کی کتابیں پڑھتا۔ چچا مجھے شہر مال بیچنے بھیجتے اور میں وہاں اپنا کام جلدی ختم کر کے خاموشی سے کالج کے پیپرز دے آتا۔ یہ ایک کٹھن زندگی تھی،
مگر میرے اندر بدلے کی آگ اور کچھ بننے کا جنون سرد نہیں ہوا تھا۔ آخرکار ایک رات جب چچا نے مجھے بہت زیادہ مارا تو چچی نے فیصلہ کیا کہ اب میرا یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے اپنی تمام جمع پونجی دی اور کہا، بھاگ جاؤ امجد، شہر جا کر اپنی قسمت بدلو۔ میں اس رات بھاگا اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ شہر میں میری زندگی ایک نئی جدوجہد سے شروع ہوئی۔ میں نے ہوٹلوں میں برتن دھوئے، سڑکوں پر سویا، لیکن اپنی پڑھائی نہیں چھوڑی۔ وقت گزرتا گیا اور میری محنت رنگ لائی۔ میں نے قانون کی ڈگری مکمل کی اور شہر کے ایک چوٹی کے وکیل کے پاس پریکٹس شروع کی۔ چند ہی سالوں میں نے اپنے ذہانت سے ایڈوکیٹ امجد خان کے نام سے اپنی پہچان بنا لی۔ کامیاب ہونے کے بعد میرے دل میں ایک عجیب خواہش ہو جاگی۔ میں چچا کو ان کے ظلم کا احساس دلانا چاہتا تھا، لیکن سیدھے طریقے سے نہیں۔ میں نے اپنا حلیہ بدلا، پرانے کپڑے پہنے اور کئی سالوں بعد دوبارہ اپنے گاؤں کی دہلیز پر قدم رکھا۔ میں چچا کے سامنے گیا، وہ مجھے پہچان نہ سکے۔ میں نے ان سے کہا، چچا جان، میں شہر گیا تھا، وہاں بڑی مشکلیں کاٹیں، اب واپس آیا ہوں تاکہ آپ کی خدمت کر سکوں۔ مجھے معاف کر دیں، مجھے اپنے پاس کام پر رکھ لیں۔ چچا نے طنزیہ کہا لگایا، اچھا، تو شہر کی ہوا لگ گئی ہے اور اب واپس آ گئے، ٹھیک ہے، استبل خالی ہے، وہیں جا کر کام کرو۔ میں دوبارہ وہی کام کرنے لگا جو برسوں پہلے کرتا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر اپنی شناخت چھپائے رکھی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ چچا اب بوڑھے ہو گئے ہیں اور وہ اپنی تمام ناجائز جائیداد اپنے بیٹے کے نام کرنا چاہتے ہیں، لیکن جائیداد کے کاغذات میں کچھ ایسی خامیاں تھیں کہ کوئی مقامی وکیل اسے ٹھیک نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک دن میں نے چچا کو پریشان دیکھا۔ وہ اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے، ہمیں شہر کے اس بڑے وکیل ایڈوکیٹ امجد خان سے ملنا پڑے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ مٹی کو ہاتھ لگائے تو سونا بن جاتی ہے، وہی تمہارے نام یہ جائیداد منتقل کروا سکتا ہے۔ میں دل ہی دل میں مسکرایا۔ چچا نے مجھے بلایا اور کہا، اے لڑکے، گاڑی تیار کر، ہمیں شہر جانا ہے ایک بہت بڑے وکیل سے ملنے۔ میں نے جی حضوری کی اور ڈرائیور بن کر انہیں ان کے خوابوں کے وکیل کے پاس لے جانے لگا۔ شہر پہنچ کر میں نے ان سے کہا، چچا جان، آپ یہاں رکیں، میں پہلے جا کر وکیل صاحب سے وقت لے لوں۔ میں تیزی سے دفتر کے پچھلے دروازے سے اندر داخل ہوا، اپنا سوٹ پہنا، بال ٹھیک کیے اور اپنی مخصوص شاہانہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے اپنے سیکریٹری سے کہا کہ باہر موجود لوگوں کو اندر بھیج دیا جائے۔ جب چچا اور ان کا بیٹا دفتر میں داخل ہوئے تو وہ دفتر کی شان و شوکت دیکھ کر ہی سہم گئے تھے۔ میں نے اپنی کرسی گھمائی اور ان کے سامنے دیکھا۔ چچا کی نظریں جب مجھ پر پڑیں تو وہ جیسے پتھر کے ہو گئے، ان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، ہاتھوں میں پکڑی فائل فرش پر گر گئی۔ تم امجد، تم یہاں؟ ان کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ میں نے نہایت سکون سے کرسی پر ٹیک لگائی اور کہا، جی چچا جان، آپ جس بڑے وکیل سے ملنے آئے تھے وہ وہی لڑکا ہے جسے آپ نے یتیم کہہ کر دھکے دیے تھے، جسے آپ نے نوکر بنا کر رکھا تھا۔ آپ کو کیا لگا تھا کہ آپ میرے رزق چھین لیں گے تو میں بھوکا مر جاؤں گا؟ رزق کا مالک اللہ ہے۔ آپ کے ظلم نے مجھے کمزور نہیں بلکہ فولاد بنا دیا ہے۔ آج آپ اسی جائیداد کو بچانے کے لیے میرے پیروں میں آئے ہیں جو آپ نے مجھ سے چھینی تھی۔ چچا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، مگر یہ آنسو ندامت کے تھے یا اپنی بربادی کے خوف کے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ان کا بیٹا جو کبھی میرا مذاق اڑاتا تھا اب زمین میں دھنسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چچا نے کانپتے ہاتھوں سے مجھ سے معافی مانگی کوشش کی کہ مگر میں نے انہیں روک دیا۔ چچا جان، میں آپ کو معاف کر چکا ہوں۔ اس دن میں جب نے گھر سے چھوڑا تھا، لیکن قانون آپ کو معاف نہیں کرے گا۔
میں نے وہ تمام ثبوت اکٹھے کر لیے ہیں کہ آپ نے کس طرح دھوکے سے میرے دستخط لیے تھے۔ اب یہ جائیداد بھی جائے گی اور آپ کو اپنے کیے کا حساب بھی دینا ہوگا۔ چچا اور ان کا خاندان حویلی سے بے دخل کر دیا گیا۔ گو کہ ایسا کرتے ہوئے میرا دل زخمی ہوا تھا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اس گھر سے انہیں بے دخل کروں، مگر جب ان کا پتہ بیتا ہوا رویہ یاد آیا تو میں یہ سخت فیصلہ کرنے پر تیار ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی محسن چچی کو اپنے ساتھ شہر منتقل کر لیا اور انہیں وہ تمام خوشیاں دیں جن کی وہ حقدار تھیں۔ چچی کی کوئی اولاد نہیں تھی، میں نے ان کا اولاد بن کر ان کی خدمت کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ چچا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا مگر وقت ان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ وہ اب اسی گاؤں کے ایک چھوٹے سے مکان میں قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے جہاں وہ کبھی بادشاہ بنے بیٹھے تھے۔ جس گاؤں کے وہ فیصلے کرتے تھے، جس گاؤں کے لوگوں کو وہ کم تر کیڑے مکوڑوں کی طرح سمجھتے تھے، آج وہ انہی کے درمیان انہی کی حیثیت سے زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن چچی مجھے کہنے لگی کہ کیا یہ سب کچھ اسی طرح سے چلتا رہے گا؟ کیا تم اپنے چچا کو معاف کبھی نہیں کرو گے؟ تب ان کی بات پر میں مسکرا دیا تھا۔ میں انہیں صرف نصیحت دینا چاہتا تھا کہ ایک سبق دینا چاہتا ہوں، اس دنیا میں جو کچھ ہے وہ یہیں پہ رہ کر جانے والا ہے۔ آج اگر آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے تو کل آپ خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ وقت کا پیا ایک بار زندگی میں گھومتا ہے ضرور، اور جو ایک بار اوپر آتا ہے وہ ایک بار نیچے بھی ضرور جاتا ہے۔ چچی کی پسند سے میں نے ایک لڑکی سے شادی کر لی تھی، ہنسی خوشی اپنی زندگی کا آغاز کر لیا تھا اور بال چچا کو معاف کر دیا تھا۔ جس دن میں انہیں ہاتھ پکڑ کر واپس حویلی لے کر آیا تو ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے گلے سے لگایا، تب مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرے ماں باپ کی روح مجھے دور کھڑے دیکھ کر مسکرا رہی ہو جیسے۔ میرے اس فیصلے سے انہیں بھی طمانینت کا احساس ہوا ہو۔ یہ کہانی صرف میری کامیابی کی نہیں بلکہ اس رب کی عدالت کی ہے جو کبھی دیر تو کر سکتا ہے مگر اندھیر نہیں کرتا۔ میں نے ثابت کر دیا کہ محنت، سچائی اور صبر کا راستہ کٹھن ضرور ہوتا ہے مگر اس کی منزل نہایت حسین ہوتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔